اور پھر حضرت عمر نے ان آیات کو سننے کے بعد آپ کو پتا جلالی کیفیت کے رسول اللہ کے پاس آگے کہا بس اب قتل کی اجازت دیجیے، اب بس ہو گیا، اب اس بندے کے قتل کی ہمیں اجازت دے دیجیے، فلاں صحابی کو کہیے، عباد بن بشر کو کہیے، فلاں کو کہیے، اس کی گردن اتار دے۔ خاموش عمر۔ لوگ کیا کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں جو ان کے لشکر میں موجود ہوتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اچھا یہ جب حضرت عمر پلاننگ کر رہے ہیں نا کہ اس کو اب ہر صورت میں نے قتل کروانا ہے، میں نے کرنا ہے، اجازت دیجیے، کسی طرح رسول اللہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ قتل کی اجازت دیجیے، تو بات اڑتے اڑتے رسول اللہ نے سختی سے جب ڈانٹ دیا، بات اڑتے اڑتے عبداللہ ابن ابی کے سگے بیٹے کو بھی پہنچ گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کتنا عظیم بیٹا ہے، منافق باپ کا کتنا عظیم بیٹا ہے۔ آ کے اللہ کے رسول کو کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے میں حضرجی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے سے زیادہ پورے قبیلے کے اندر کوئی اپنے باپ کا احترام نہیں کرتا، اگر آپ کا ارادہ میرے باپ کو قتل کرنے کا بن گیا ہے تو آپ سے ایک مطالبہ ہے، اس قتل کو میں نافذ کروں گا۔ میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ اس قتل کو میں نافذ کروں گا، کیونکہ اگر کسی اور نے میرے باپ کو قتل کر دیا اللہ کی قسم برداشت نہیں کر سکوں گا، اور اس کی گردن کو اڑا دوں گا، اور یہ جرم میرے ہاتھوں ہو جائے کہ میں کسی مسلمان کی گردن کاٹوں، اس سے بہتر ہے مجھے حکم دیجئے میں اپنے باپ کی گردن کو کاٹ دوں۔ رسول اللہ نے کہا نہیں بیٹا رک جاؤ رک جاؤ، اور حضرت عمر کو کہنے لگے، اور یہ روایات میں آتا ہے کہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں اس انداز میں چھیڑا کرتے تھے، ہاں عمر اس وقت جب تو مجھے مشورہ دیا کرتا تھا میں قتل کر دیتا تو کوئی نہ کوئی فتنہ تو کھڑا ہو جاتا، اور اگر آج میں کہوں نہ کہوں لوگ اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر دیں تو حضرت عمر کیا کرتے تھے، آپ کا فیصلہ اس کے کیا کہنے، عمر کے فیصلے کی آپ کے فیصلے کے سامنے کیا حیثیت ہے، کیسا عظیم بیٹا ہے۔ پھر بھی جب مدینہ میں پہنچے یہ منافق سارے کے سارے اپنے باپ کی سواری کو روک لیا، رک جا، باپ کو جو کبھی باپ کے سامنے نظریں نہیں اٹھائیں، ان کے بارے میں آتا ہے اتنا ادب اور احترام اپنے باپ کا کیا کرتے تھے کہ کبھی نظر نہیں تھے اٹھاتے، اور ہمیشہ قرآن کے حکم کے مطابق جھک کے کھڑے ہوا کرتے تھے، کندھوں کو جھکا کر۔ اس دن گردن کو کھڑا کیا، سینے کو تانا، اور باپ کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا۔ بابا جان آپ میرے باپ ہیں، لیکن رسول اللہ میرے پیغمبر ہیں، رسول اللہ میرے نبی ہیں، اگر وہ حکم کریں گے تو آپ کی سواری مدینہ میں داخل ہوگی، ورنہ آپ کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ داخل ہونے دو، نرمی کرو نرمی کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حکمت عملی ہے، اپنے ساتھ رہنے والے اعلانیہ منافق جن کو قرآن پاک نے منافق کہہ دیا، اور جن کو قرآن پاک نے کہہ دیا یہ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، جھوٹ بول رہا ہے، آپ تو رسول اللہ ہیں، آپ تو ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جو گواہیاں دیتے ہیں آپ کے اوپر ایمان کی، ان کا ایمان کسی بھی درجے کا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ بھی اتنی نرمی برتی کہ پورے کے پورے کنبے، اور کبھی حضرت اسید بن حضیر کا جو مشہور واقعہ وہ بھی یہی ہے، اللہ کے رسول اس سے نرمی کر دیجئے، یہ بادشاہ بننے والا تھا، ہمارے قبیلے کا ہمارا بادشاہ بن ہی چکا تھا، آپ آگے اس حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، آپ اس کے اوپر نرمی کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے مشورے کو بھی سنا کرتے تھے اور نرمی کرتے چلے گئے۔